صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں 200 ایکڑ رقبے پر پہلی بلوچستان یونیورسٹی 1970 میں قائم ہوئی، جو صوبے میں علم، تدریس اور تحقیق کے ذریعے اعلیٰ اخلاقی اور پیشہ ورانہ معیارات کو برقرار رکھتے ہوئے قومی تشخص کو فروغ دینے کے ساتھ آرٹس، سائنس، کامرس، ہیومینٹیز سمیت 48 شعبہ جات میں قابل قدر اور اعلیٰ تعلیم کے مواقع فراہم کر رہی ہے۔ بلوچستان یونیورسٹی کے مین کیمپس کوئٹہ کے علاوہ 4 اضلاع پشین، قلعہ سیف اللہ، مستونگ اور خاران کے سب کیمپس میں تقریباً 17,000 اسٹوڈنٹس کو 150 ایکیڈمک پروگرامز آفر کیے جا رہے ہیں۔ 445 فیکلٹی ممبران میں 60% پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈرز ہیں۔ سماجی کارکن اور صحافی میر بہرام بلوچ جامعہ بلوچستان کے متعلق بتاتے ہیں۔ بلوچستان یونیورسٹی آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے اس صوبے کا واحد یونیورسٹی تھا جس سے ہزاروں لوگ، مجھ سمیت ہزاروں لوگوں نے تعلیم حاصل کی، اور ان میں سے بہت بڑے بڑے شخصیت، نام وغیرہ جو یہاں سے بلوچستان سے جائے، آپ اس کو سیاسی میدان میں کہے جائے، اس کو آپ جو ہے بیوروکریسی میں کہے، ادبی کہے، ڈاکٹرز کہے، پی ایچ ڈی کہے، کئی ہزاروں کے تعداد میں انہوں نے یہ نام پیدا کیے۔ بلوچستان یونیورسٹی، اس میں کوئی شک نہیں، ایک بہترین تعلیمی ادارہ ہے اور وہ آج بھی اپنے جگہ پر قیام پذیر ہے۔ بلوچستان یونیورسٹی علم و ادب کا گہوارہ ہے۔ اس جامعہ نے بلوچی، براہوی، پشتو اور اردو کے مایہ ناز ادیب، شعراء، محقق اور صحافی متعارف کرائے۔ یہاں ادبی سیمینارز اور مشاعرے منعقد ہوتے رہے ہیں۔ لکھاریوں اور محققین کے لیے کون کون سے ریسرچ جرنلز پبلش ہوتے ہیں، اس بارے میں فیکلٹی آف لٹریچر اینڈ لینگویجز کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر نصیب اللہ سیماب گویا ہیں۔ بلوچستان یونیورسٹی سے اس وقت بہت سارے مجلے نکل رہے ہیں۔ یہ مجلے HAC سے ریکگنائز ہے، جس میں مختلف اساتذہ کے ریسرچ پیپر چھپتے ہیں۔ بلوچی سے سالانہ نکلتا ہے انکین کے نام سے، براوی سے نکلتا ہے، پشتو سے نکلتا ہے، اور اسی طرح پاکستان اسٹڈی سینٹر سے نکلتا ہے۔ سائنس کے مضامین میں 1-2 جرنل جو ہے وہاں سے نکلتے ہیں۔ ایک شیلین کے نام سے جو ہمارا جرنلزم ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں سے سیمائی نکلتا ہے، جو مختلف ایکٹیویٹیز پہ مشتمل ہوتا ہے۔ بلوچستان یونیورسٹی اپنے اسٹوڈنٹس کی ہماگیر ترقی کو ترجیح دیتی ہے۔ یونیورسٹی غیر نصابی سرگرمیوں جیسے کھیلوں، مباحثوں، ادبی مقابلوں اور ثقافتی تقریبات میں شرکت کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اسٹوڈنٹس کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے کیمپس FM ریڈیو کی نشریات ایک اہم سنگ میل ثابت ہوئی ہے۔ میڈیا اینڈ جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے پروگرام پروڈیوسر محمد صادق سومالانی بتاتے ہیں، ہمارے پاس ریڈیو ہے، کیمپس ریڈیو 96.6 یونیورسٹی آف بلوچستان۔ اس وقت ہمارے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں انگیج ایز اے ہوسٹ کام کرتے ہیں۔ ہم نے پورے اپنی لائیو ٹرانسمیشن جو ہے، ریکارڈنگ کے پروگرامز ہوتے ہیں صبح 10 بجے سے لے کے 2 بجے تک، جس میں ہمارے ٹیکنالوجی کے اوپر پروگرامز ہوتے ہیں، کیریئر کاؤنسلنگ پہ ہیں، ریسرچ کے اوپر ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں، ہمارے شوبیز کے اوپر پروگرامز ہوتے ہیں۔ یونیورسٹی کے اندر تحقیقی مراکز اور ادارے طلباء اور فیکلٹی ممبران کو جدید تحقیق میں مشغول ہونے اور سائنسی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں۔ یہ ریسرچ یونیورسٹی کو قومی اور بین الاقوامی شناخت دلاتی ہے۔ حال ہی میں ریڈیو پاکستان کی تجویز پر یونیورسٹی نے آئین پاکستان کو ڈیجیٹلائز کیا ہے۔ ڈائریکٹر IT محمد سلال کھوسا بتاتے ہیں، آئین پاکستان کو ڈیجیٹلائز کرنے کا بنیادی خیال ریڈیو پاکستان کے پروگرام مینیجر محمد عاطف صاحب نے پیش کیا تھا۔ ہم نے ایک ایسا ڈیجیٹل ویب بیسڈ پلیٹ فارم تیار کیا ہے جس کے ذریعے آپ بآسانی آئین پاکستان کو انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو زبان میں بھی سرچ کر سکتے ہیں۔
بلوچستان یونیورسٹی کو اپنے اعلیٰ تعلیم یافتہ فیکلٹی ممبران پر فخر ہے جو اپنے متعلقہ شعبوں کے ماہر ہے. وہ اپنے تعلیمی سفر میں طلباء کی نہ صرف رہنمائی کرتے ہیں بلکہ طلباء میں معیاری تنقیدی اپروچ کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے. سی پے کی اہمیت کے پیش نظر چینی زبان سکھانے کے لیے شعبہ قائم ہے، جبکہ یونیورسٹی کے اعزازات کے متعلق وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شفیق الرحمان کچھ یوں گویا ہیں. یونیورسٹی نے پچھلے چند سالوں میں ترقی کی ہے اور خاص طور پر تحقیق کے شعبے میں جو ہے اپنی خدمات بے حساب انجام دی ہیں، لیکن چند چیدہ جو خصوصیات جو بلوچستان کے اسٹوڈنٹس نے اپنے اساتذہ کی زیر نگرانی میں کی ہیں، اس میں ایک اسمارٹ ہیلمٹ جو ہے وہ ایجاد کیا ہے. آپ کو پتہ ہے بلوچستان ایک معدنیاتی صوبہ ہے جہاں پر معدنیات جو ہے وہ بہت وافر مقدار میں موجود ہیں، اور ان کو ایکسپلور کرنا جو ہے وہ بھی ایک ڈیفیکلٹ کام ہے. خاص طور پر کانکنی کے شعبے میں جب مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے حادثات ہر سال پیش آتے ہیں. ان حادثات کی روک تھام کے لیے بلوچستان یونیورسٹی نے جو ہے وہ مزدوروں کے لیے ایک اسمارٹ ہیلمٹ جو ہے وہ شروع کیا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ جو گیس لیکیج ہو رہی ہوگی اس سے وہ انڈیکیٹ کرے گی باہر ان کے سپروائزرز کو کہ اس قسم کا کوئی حادثہ پیش ہونے والا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ آپ ان مزدوروں کو جو ہے بحفاظت ان کانوں سے وہاں سے بحفاظت جو ہے وہ نکال لیں. اس کے علاوہ اسمارٹ ڈسٹ بن کا ایک پروجیکٹ ہے جو یونیورسٹی بلوچستان نے کیا ہے، اور بلوچستان حکومت کے ساتھ اور UNDP کے ساتھ مل کر بلوچستان یونیورسٹی کے شعبے کمپیوٹر سائنس، مینجمنٹ سائنس، اکنامکس اور دوسرے ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو ہے وہ اب باہمی تعاون کے ساتھ بہت سارے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. حال ہی میں یونیورسٹی نے پاکستان کے جو موجودہ آئین ہے 1973 کا، اس کو ڈیجیٹلائز کرنے کا ایک کارنامہ بھی سر انجام دیا ہے. بلوچستان یونیورسٹی ایک اعلیٰ تعلیمی ادارے کے طور پر تحقیق اور سماج کو بااختیار بنانے کے لیے پرعزم ہے. کثیر تعلیمی پروگراموں، جدید انفراسٹرکچر اور قابل فیکلٹی کے ساتھ یہ یونیورسٹی جدید زمانے کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے تیار اور پراعتماد ہے. ابھی آپ نے صبح پاکستان کے سلسلے ہمارے جامعات میں یونیورسٹی آف بلوچستان پر دستاویزی پروگرام سنا. تحریر، راوی اور پروڈیوسر نقیب اللہ ترین. پیشکش ریڈیو پاکستان، کوئٹہ.